آج ہم بات کر رہے ہیں 4 محرم الحرام سن 61 ہجری کی، یعنی 6 اکتوبر 680 عیسوی۔ جی کربلا میں یہ وہ دن تھا جب حالات یوں کہیں کہ زیادہ سنگین ہونا شروع ہو گئے تھے۔ صحیح، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہاں پہنچے 2 دن ہو چکے تھے، پانی بند تھا، بالکل۔ اور دوسری طرف یزیدی فوج کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص اس دن کیا ہوا۔ ہاں، مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ اس دن وہ کون سی تبدیلیاں آئیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں آنے والے واقعات کی بنیاد رکھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلی بات تو یہی، یزیدی لشکر میں اضافہ۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کیا حکم بھیجا تھا اس دن؟ دیکھیں، ابن زیاد کا خط بڑا واضح تھا، بہت سخت۔ اس نے صاف لکھا کہ بھائی یا تو حسین ابن علی سے یزید کے لیے بیعت لو بغیر کسی شرط کے، اچھا، یا پھر جنگ کرو، کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ اور ساتھ ہی اسی دوران کوفہ سے مزید فوجی دستے کربلا پہنچائے گئے۔ کتنے فوجی؟ کیا تعداد کا کچھ اندازہ ہے؟ بعض روایات کہتی ہیں کہ اس دن یزیدی فوج 20,000 سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ 20,000؟ یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ امام کے ساتھ تو چند درجن افراد تھے۔ جی ہاں، بہت بڑی تعداد۔ اب یہ تعداد بالکل ٹھیک 20,000 تھی یا کچھ کم زیادہ، اس پر مورخین میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ مقصد شاید صرف جنگ نہیں بلکہ نفسیاتی دباؤ بھی ڈالنا تھا۔ یقیناً، بالکل، اتنی بڑی فوج کا جمع ہونا ہی مخالف پر شدید دباؤ ڈالتا ہے۔ تو اس وقت امام حسین کے خیموں کا کیا عالم تھا؟ وہاں کیا صورتحال تھی؟ خیمے تو مکمل طور پر گھیرے میں تھے، محاصرہ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا۔ اور گرمی شدید تھی، پانی تھا نہیں؟ جی، شدید گرمی اور پانی کی قلت، خاص طور پر بچے اور خواتین، ان کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ لیکن جو چیز حیران کرتی ہے وہ یہ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں صبر کا عالم تھا، عبادت ہو رہی تھی۔ مایوسی یا خوف نہیں تھا؟ نہیں، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ کسی چہرے پر مایوسی یا خوف کے آثار نہیں تھے۔ اللہ پر توکل اور قربانی کا جذبہ غالب تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، باہر اتنا دباؤ اور اندر اتنا سکون۔ اور امام حسین کا اپنا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اب جنگ شاید ناگزیر ہے۔ جی، انہیں یقیناً اندازہ ہو رہا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی کوشش یہی تھی کہ امن کا راستہ نکل آئے۔ انہوں نے اپنا موقع واضح کیا۔ بالکل، انہوں نے واضح کیا، جس کا مفہوم ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ تم لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میں کوئی فتنہ پھیلانے نہیں آیا، نہ میں باغی ہوں۔ وہ مسلسل اپنا مقصد بتا رہے تھے۔ دوسری طرف ابن زیاد کا دباؤ بڑھتا رہا تھا۔ عمر بن سعد کا کیا معاملہ تھا؟ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ دیکھیے، ابن زیاد نے تو صاف کہہ دیا تھا بیعت لو یا حملہ کرو۔ اب عمر بن سعد وہ ایک کشمکش میں تھا۔ ایک طرف اسے رے کی گورنری کا لالچ دیا گیا تھا، بہت بڑی جاگیر تھی وہ۔ جی، بہت بڑا انعام تھا، اور دوسری طرف تھا نواسے رسول کا خون بہانے کا معاملہ، بہت بڑا فیصلہ تھا۔ تو کیا صرف لالچ تھا یا ابن زیاد کے غصے کا ڈر بھی؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں تھیں۔ رے کی حکومت کا لالچ یقیناً بہت بڑا تھا، لیکن ابن زیاد کی سختی اور اس کے حکم عدولی کے نتائج کا خوف بھی اپنی جگہ موجود ہوگا۔ اس نے بہرحال دنیاوی مفاد کو ترجیح دی۔ اچھا، یہاں ایک اور کردار کا ذکر اہم ہے، حر بن یزید ریاحی، جو پہلے امام کو روک کر لائے تھے۔ ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جی، حر کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ شخص جو امام کا راستہ روکنے والوں میں پیش تھا، اب کچھ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ کس طرح کی پریشانی؟ وہ امام حسین کی کردار کو، ان کی باتوں کو، ان کے ساتھیوں کے صبر کو، ان کے خیموں کے ماحول کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ متاثر ہو رہا تھا۔ تو کیا اس کے دل میں کوئی تبدیلی آ رہی تھی؟ جی بالکل، اگرچہ وہ ابھی بھی یزیدی لشکر کا ہی حصہ تھا، لیکن اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی کوشش۔ یہ ابتدائی آثار تھے۔ کیا امام حسین کی طرف سے کوئی دفاعی تیاری بھی کی گئی اس دن؟ ہاں، جب خطرہ بڑھتا دیکھا تو امام نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس خندق میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی جائے گی تاکہ دشمن پیچھے سے یا سائڈ سے حملہ نہ کر سکے، صرف سامنے سے مقابلہ ہو۔ یہ ایک دفاعی حکمت عملی تھی۔ اور امام کی جو گنتی کے ساتھی تھے، اہل بیت تھے، ان کے کیا جذبات تھے؟ سب، مطلب حضرت عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، جو دوسرے اصحاب تھے جیسے زہیر بن کین، مسلم بن اوسجہ، یہ سب جان چکے تھے کہ اب فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے۔ تو وہ تیار تھے؟ بالکل، مکمل وقار، اطمینان اور اپنے موقف پر ثابت قدمی کے ساتھ شہادت کے لیے تیار تھے۔ اور خواتین، وہ خیموں میں دعاؤں اور صبر میں مصروف تھیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 4 محرم کا دن وہ تھا جب جنگ کے امکانات بہت بہت واضح ہو گئے۔ جی بالکل۔ یزیدی طاقت کا دباؤ ہر طرح سے بڑھ رہا تھا، محاصرہ تنگ ہو رہا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے۔ یقیناً یہ دن ایک طرف ظلم کے بڑھتے ہوئے سائے دکھاتا ہے تو دوسری طرف حق پر ثابت قدمی کی مثال ہے، اور ساتھ ہی کچھ کرداروں کے اندر جو کشمکش چل رہی تھی اس کی بھی جھلک ملتی ہے۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہم اپنے سننے والوں کو سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جی، کہ تاریخ ہمیں بڑے واقعات بتاتی ہے، فیصلے بتاتی ہے، لیکن ان فیصلوں کے پیچھے اصل انسانوں جیسے عمر بن سعد یا حر،
ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں کیا کچھ چل رہا ہوگا؟ وہ کیا نفسیاتی، ایمانی، ذاتی کشمکش ہوگی جس کی پوری تصویر شاید ہمیں کبھی معلوم نہ ہو سکے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ ان اندرونی کیفیات کی گہرائی کا اندازہ لگانا واقعی مشکل